السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا وعن ابی برزة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها رواه البخاری۔ معزز حاضرین و ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے آج ایک نہایت ہی اہم اور نہایت ہی حالات اور مناسبت کے عین مطابق ضروری موضوع لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے ان باتوں کو سنیں، دھیان دیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ میں کوئی فقہی موشگافیاں آپ تک پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی انہیں سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ ہماری اور آپ کی روزمرہ زندگی سے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، جہاں ہم اور آپ دن بدن دین، صحت، دنیا، نفع و نقصان کا پرواہ کیے بغیر ہم جس راستے پہ آج چل پڑے ہیں یا چل رہے ہیں، یہ اس قدر خطرناک ہے کہ آج نہیں تو کل ہم سب کو بڑا ہی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور لوگ نقصان اٹھانے لگے ہیں۔ آئیے میں سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں یہ بات واضح کروں کہ میں جس موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ النبأ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے لیے نیند بنایا، جو تمہاری نیند بنائی ہے نا، وہ آرام حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، موجب آرام بنایا ہم نے تمہاری نیند کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ سورۃ الفرقان کی آیت 47 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رات میں پردہ تان دیا، سورج کو جو دنیا کی سب سے بڑی روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کو اللہ نے چھپا دیا، رات دن کے اوپر غالب آ گئی، ہر چہار جانب اندھیرا چھا گیا۔ ہمارا اور آپ کا جسمانی نظام اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو ہمارا جسم اپنے آپ کو آرام کے لیے تیار کرنے لگتا ہے، اور جب ہم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو جسم مکمل طور پر بستر پہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رات ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رات کو عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو، جاگنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اور آپ کی جسمانی ضرورت یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائیں۔ اسلام نے سونے کے اوقات متعین کیے ہیں۔ اگر ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1 عشاء کی نماز کے فوراً بعد، کب تک؟ آدھی رات تک۔ نمبر 2 قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سونے کے لیے چلے جاتے تھے، پھر آپ آرام فرماتے تھے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتی تھی۔ نمبر 3
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے بعد یعنی ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر سے پہلے مختصر آرام فرماتے تھے. اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نیند لی. جیسا کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 اوقات کو اوقات استئذان قرار دیا. اور یہ عام لوگوں کے لیے صرف نہیں تھا کہ عام لوگ اجازت لے کر کے آئیں گے، یہ حکم تو سب کے لیے ہے. ہر شخص عام دنوں میں ہمارے اور آپ کے کمروں میں جب داخل ہوگا، ہمارے گھروں میں جب داخل ہوگا تو اسے اجازت لینی ہوگی. لیکن مخصوص غلام، خادم، بالغ و نابالغ بچے، ہمارے اپنے بچے، وہ بھی اگر ان 3 اوقات میں ہمارے کمروں میں داخل ہوتے ہیں، ظہر کے بعد سے عصر تک، یا عشاء کے بعد، یا پھر فجر سے پہلے کا جو وقت ہے قیام اللیل کے بعد سے فجر تک کا وقت، ان 3 اوقات میں انہیں بھی ہمارے کمروں میں اجازت لے کر کے داخل ہونا ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو یہ تعلیم دی ہے. معزز حضرات، آپ سورۃ النور کی آیت نمبر 58 دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ بات مل جائے گی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں. بلکہ ایک موقع پہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بالانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمر بعد العشاء، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بیدار رہنے کے معاملے میں سختی سے ہمیں منع فرمایا. سختی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت نہیں، غیر ضروری کام نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا. ہاں چند امور ہیں جہاں پہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں، جیسے اسلام اور مسلمانوں سے متعلق آپ کو کوئی صلاح مشورہ کرنا ہو، آپ کو کوئی پلاننگ بنانی ہو، کوئی حکمت عملی تیار کرنی ہو، آپ ذمہ دار قسم کے آدمی ہیں، آپ کو مطالعہ کرنا ہو، آپ کو نماز کے لیے آپ بیدار رہنا چاہتے ہیں، یا دیگر ضروری کام اگر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی. لیکن غیر ضروری کاموں کے لیے نہیں. آج صورتحال بہت بگڑا ہوا ہے، بہت زیادہ. لوگوں کو دیکھیے کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ موبائل فون اٹھاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ مغرب کے فوراً بعد. اور موبائل فون پہ لغویات، غیر ضروری چیزیں، فحش چیزیں، گانے، ناچ، فلمیں اور غیر ضروری ایسی چیزیں جو ہمارے اور آپ کے لیے کسی بھی اعتبار سے ضروری نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. دنیاوی نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، آنکھوں کا نقصان ہے. ہر قسم کے نقصان کو برداشت کرتا ہوا آدمی آگے بڑھتا ہے اور موبائل فون پہ اپنا وقت پاس کرتا رہتا ہے. میرے بھائیوں، آگے دیکھتے ہیں کیوں میں آپ سے بات کہنے لگا ہوں. کیا ہوگا اگر ہم رات کو نہیں جلدی سوئیں گے تو؟ کیوں شریعت نے اتنی ساری تاکید کی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سویا جائے؟ اس کی وجہ ہے، اور بڑی ہی خاص وجہ ہے. فرانس کے محققین نے باقاعدہ طور پر نیند کے موضوع کے اوپر تحقیقات کی، اور تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ رات کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے یعنی نصف اللیل، رات کے آدھے حصے سے پہلے والا یعنی ابتدائی شروعاتی جو نصف ہے، شروعات کی جو آدھی رات ہے، اگر ہم رات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو شروعات کی جو آدھی رات ہے، اس رات کے آدھے حصے میں اگر کوئی آدمی صرف 1 گھنٹہ سوتا ہے تو وہ گویا کہ 3 گھنٹے آرام کرتا ہے. یعنی 3 گھنٹے آرام کرنے کے برابر اس کے جسم کو راحت میسر ہوتی ہے. سوچیے. اور اگر ہم 3 گھنٹے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد
آدھی رات سے پہلے 3 گھنٹے اگر ہم سو لیتے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 9 گھنٹے آرام کیا۔ مزید وہ لوگ کہتے ہیں اپنی تحقیق میں آگے بڑھتے ہوئے کہ اس کی وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب آدمی عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات کے پہلے نصف میں جب سوتا ہے تو اس کی 70% جو نیند ہوتی ہے وہ خواب کے بغیر ہوتی ہے، گہری نیند وہ سوتا ہے، اس لیے اس کے جسم کو زیادہ آرام حاصل ہوتا ہے۔ اور جو آدھی رات کے بعد کا اگلا نصف میں انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے، تو وہاں پہ خواب بہت زیادہ آدمی دیکھتا ہے، لہذا اس کے جسم کو آرام کم ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سوتے کب ہیں؟ جب آدھی رات پوری ہو جاتی ہے تب۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سویرا ہی رات کے 10-11 بجے ہوتا ہے۔ وہ اس وقت انہیں لگتا ہے کہ ابھی تو صبح ہے، ابھی تو جاگنا چاہیے، ابھی یہ کام کرنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے، اپنا وقت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا ہوگا اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ نمبر 1، ہمارے جسم کو مکمل راحت حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ہمارے آنکھوں کا نقصان ہے کیونکہ ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3، وقت کا ضیاع ہے جو قیامت کے دن باعث حسرت بننے والا ہے۔ نمبر 4، ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے، ہمارے دل کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے دماغ کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، وزن بڑھنے کا خطرہ ہے۔ کیا کچھ ایسے اوقات بھی ہیں جہاں ہمیں نہیں سونا چاہیے؟ جی ہاں، میں آپ کے سامنے چند ایک اوقات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو ہمارا اور آپ کا محبوب وقت ہے سونے کا، وہ وقت سونے کا نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فجر کے بعد سونا اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں بہتر نہیں ہے۔ کیوں بہتر نہیں ہے؟ فجر کے بعد کیوں نہیں سونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس امت کی ترقی مضمر ہے صبح کی محنت میں، اس امت کی ترقی مضمر ہے، مخفی ہے، اس امت کی ترقی چھپی ہوئی ہے صبح کی محنت میں، صبح کے کام کاج میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ کیا یہ بات صرف ہمیں کہی گئی کہ آپ صبح سے کام کرو؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ جب کوئی سریہ بھیجتے، کوئی فوج بھیجتے تو ہمیشہ فجر کے بعد صبح جلدی بھیجتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ صبح کا ماحول اچھا ہوتا ہے، درجہ حرارت کم ہوتی ہے، انسان چست ہوتا ہے، ابھی بیدار ہوا ہے سو کر کے، جسم کام کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر سکتا ہے، بغیر رکے ہوئے، بغیر تھکے ہوئے لمبے وقت تک کام کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارا اور آپ کا جسمانی نظام چاند اور سورج سے بہت حد تک مربوط ہے۔ ہم چاند اور سورج یعنی چاند کا مطلب رات، یعنی رات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور دن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی اگر مسلسل ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، وہ اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے۔ ابھی جوانی ہے، ابھی صحت ہے، ابھی اندازہ نہیں ہوگا، چند سالوں کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہم نے خود کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔
فجر کے بعد سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو صبح فجر کے بعد سوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ قم اتنام فی الساعة التي تقسم فیہ الارزاق، کیا فرمایا؟ کھڑے ہو جا، اٹھ، کیا تو اس وقت میں سو رہا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج امت کی اکثریت صبح کو سوتی رہتی ہے، ہم اور آپ صبح کو سوتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صبح کو سونا اپنا فیشن سمجھتے ہیں، اپنی پہچان تصور کرتے ہیں، کتنا غلط ہے۔ کوئی اور وقت ہے جب نہیں سونا چاہیے، ہاں ایک اور وقت ہے عصر کے بعد، عصر کے بعد سونا ناپسند کیا گیا ہے۔ حکماء، اطباء اور تمام قسم کے بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں امت کے، انہوں نے بھی صبح کے وقت، یہ عصر کے بعد کے وقت سونے کو ناپسند کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے۔ شریعت میں یہ چیز ناپسند کی گئی ہے، اور مغرب کے بعد سے عشاء کے درمیان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونا ناپسند فرماتے تھے۔ میں آخر میں امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ انشاءاللہ اپنی عادتوں کو بدلیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اور کام کاج میں لگ جائیں گے۔ اپنے وقت کو، صبح کی بابرکت وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، رب ذو الجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو اپنی عادتوں میں سدھار اور بہتری کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔